اور شامل کرتے ہیں گلیانہ سے ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق گلیانہ پریس کلب رجسٹرڈ کی نو منتخب کابینہ کی حلف برداری کی ایک شاندار اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافتی برادری، معزز مہمان، سماجی شخصیات اور مقامی عمائدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جس کے بعد مہمانان گرامی نے خطابات کیے۔ سرپرست اعلیٰ گلیانہ پریس کلب رجسٹرڈ چودھری زاہد محمود نے عہدیداران سے باضابطہ طور پر حلف لیا۔ اس موقع پر نو منتخب صدر حاجی نعیم اقبال، جنرل سیکرٹری آصف حسین اتاری اور دیگر عہدیداران نے اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ انہوں نے صحافت کے اعلیٰ اقدار، حق و صداقت اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ مہمانان خصوصی نے اپنے خطابات میں نو منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ گلیانہ پریس کلب آئندہ بھی دیانتداری، ذمہ داری اور پیشہ ورانہ انداز میں صحافتی فرائض انجام دیتا رہے گا۔ مقررین نے صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون قرار دیتے ہوئے اس کی مثبت اور تعمیراتی کردار پر زور دیا۔ شرکاء نے اس تقریب کو گلیانہ کی تاریخ کی ایک کامیابی اور یادگار تقریب قرار دیا۔ گلیانہ پریس کلب رجسٹرڈ کے عظیم الشان حلف برداری میں شرکت کرنے والی نمایاں شخصیات میں عامر عثمان عادل، سرپرست کوٹلہ پریس کلب، چودھری فیاض انجم، صدر کوٹلہ پریس کلب، چودھری قاسم گجر، صدر پریس کلب دولت نگر، سید طلعت شاہ، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب گجرات، زیڈ اے بھٹی، سینئر نائب صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب گجرات، گلزار احمد نوشی، سرپرست پریس کلب لالا موسیٰ اور ایڈیٹر روزنامہ ٹھنڈی آگ، منیب فاروق، ایڈیٹر ٹھنڈی آگ، دلبر سابق، صدر پریس کلب لالا موسیٰ، ایس ایچ او تھانہ گلیانہ سید عباس شاہ، سب انسپکٹر احتشام ظفر اقبال، اے ایس آئی تھانہ گلیانہ چودھری ساجد محمود بھٹیاں، سی ای او یورو گروپ، چودھری محمد دادو ملک پار جٹا، چودھری اشتیاق بجاڑ، چودھری اشتیاق کوٹلی بجاڑ شامل تھے۔ آخر میں نو منتخب صدر حاجی نعیم اقبال نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ پریس کلب کو مزید فعال اور مضبوط بنانے کے لیے تمام صحافیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تقریب میں آخر میں مفتی ظفر اللہ شاکر صاحب نے اختتامی دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے وقاص احمد کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون ضلع جہلم کے متحرک کارکن اور سیاسی و سماجی شخصیت شیخ شاہد محمود عرف گڈا شیخ کے بیٹے عبدالرحمان کی دعوت ولیمہ گزشتہ روز نجی میرج ہال میں شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں وفاقی وزیر ریلوے و خزانہ بلال اظہر کیانی، ایم این اے چودھری فرخ الطاف، چودھری توقیر عباس جوئیہ، صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع جہلم حافظ اعجاز جنجوعہ، سینئر صدر پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈویژن چودھری جاوید بوٹا، سابق ایم پی اے چودھری سعید اقبال، سابقہ چیئرمین بلدیہ مرزا راشد جرال، چیئرمین راجہ کامران، سینئر صحافی سلطان رضوی، ڈاکٹر فضل الحق فضلی، میاں محمد عمر حمدانی، چودھری زاہد چھنی اور چودھری مظہر فوجی سمیت شیخ شاہد عرف گڈا شیخ کے دوست و احباب نے شرکت کی، مبارکباد دی اور خوشیوں کے اس موقع کو یادگار بنایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ greatnews.pk۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ زبیر وڑائچ کی تفصیلات کے مطابق جرات پولیس تھانہ اے ڈویژن کے مطابق
خواجہ سرا پنکی سے زیادتی کے مقدمے میں ملوث ملزم نوید عنایت عرف مرزا چاند پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ ملزم سابق پولیس ملازم بتایا جاتا ہے اور طویل عرصے سے علاقے میں خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نوید عنایت والد محمد عنایت قوم مغل ساکن محلہ گڑھی احمد آباد کے خلاف منشیات اسلحہ ناجائز زنا بالجبر خلاف فطرت جرائم اور قتل سمیت 10 سے زائد سنگین مقدمات میں درج تھے۔ ایک مقدمہ ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک بچے کو بدفعلی کی نیت سے اغوا کر کے سر پر پتھر مار کے قتل کیا اور لاش دریا میں پھینک دی، جس کیس میں سے سزائے موت سنائی گئی تھی، تاہم بعد ازاں بری ہو گیا۔ حالیہ دنوں میں ملزم نے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک خواجہ سرا کو اسلحے اور چاقو کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو مسلسل دھمکیاں دیتا رہا، جس پر تھانہ اے ڈویژن نے جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی بنیادوں پر تفتیش کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ رات ملزم کو وقوع میں استعمال ہونے والے ناجائز اسلحہ برآمد کرنے کے لیے تھانہ صدر رالا موسیٰ کے علاقے میں لے جایا جا رہا تھا کہ اس دوران ملزم کے 2 معلم ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ملزم نوید عنایت عرف مرزا چاند زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے نامعلوم ملزمان کی تلاش اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ شہروں کے شہر منڈی بہادن سے عطیہ فردوس کی تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر پولیس نے خفیہ اطلاع پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے 605 گرام چرس برآمد کی گئی، جو کہ منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں منشیات کے ناسور کے خاتمے کے لیے پولیس متحرکہ اور ایسے ناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس موقع پر عادل بیگ کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے عوام اور پولیس کا باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں تاکہ معاشرے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر افراد تک پہنچنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہادن سے۔ مرزا فرحان کی تفصیلات کے مطابق منڈی بہادن میں 15 رسپانس گاڑیوں کے ٹیپ کے استعمال سے متعلق ایک تفصیلی تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد رسپانس ٹائم اور آپریشنل کارکردگی میں بہتری لانا تھا۔ تربیتی سیشن کے دوران 15 رسپانس گاڑیوں میں نصب ٹیپ کے مرحلہ وار استعمال پر مکمل آگاہی دی گئی اور کال موصول ہونے سے لے کر ٹیپ پر اندراج کے تکمیل تک کے تمام مراحل عملی انداز میں سکھائے گئے۔ فیلڈ میں دوران ڈیوٹی درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ڈرائیوروں کو بہتری اور بہترین عملی طریقہ کار کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی۔ سیشن میں اس امر پر خصوصی زور دیا گیا کہ ٹیپ پر کیس کا بروقت اور درست اندراج پولیس کے جوابی وقت کو نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے اور مجموعی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب تک لیتا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔